قیصر و کسریٰ، نسیم حجازی، کیسٹ نمبر 7۔ سین نے جواب دیا، اگر تم نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ باتیں کسی اور سے نہیں کی، لیکن میں ایرانی فوج کا ساتھ چھوڑ کر رومیوں کی پناہ میں چلا گیا تھا، اور یہ ایسا جرم نہیں جسے آپ نظر انداز کر سکیں، عاصم نے کہا۔ سین نے کہا، ایک رضاکار کی حیثیت سے تم ان پابندیوں سے مستثنیٰ تھے جو ایرانی سپاہیوں پر عائد ہوتی ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا مفرور ہو جانا ایک جرم ہوتا تو بھی میں تمہارے لیے ڈھال بننے کی کوشش کرتا۔ عاصم نے کہا، میں ناشکر گزار نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، اور اس زمانے میں تشکر اور احسان مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چل پڑوں، اور آج احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کا راستہ روک لوں اور چلا چلا کر یہ کہوں کہ اس جنگ کا انجام انسانیت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ جنگ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتی اور مجھے ذرہ برابر اس بات کا یقین ہوتا کہ جس زمین میں قیصر کے جھنڈے سرنگو ہوں گے وہاں عدل و انصاف کے پرچم لہرائے جائیں گے، تو میں دنیا کے آخری کونے تک کسریٰ کے لشکر کا ساتھ دیتا۔ لیکن کسریٰ کی فتوحات سے انسانیت کی کسی بھلائی کی توقع کرنا آگ کے الاؤ سے پھول تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بے بس انسانوں کی لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے مغرب کی طرف روم کی قدیم سلطنت کی آخری حدود سے بھی آگے نکل جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ کی تلواریں کسی ایسی تہذیب کو جنم دے سکیں جو خون میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے زخم مندمل کر سکتی ہو۔ میں رومیوں کی حمایت نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ بازنطینی حکمران بھی اپنے عروج کے ادوار میں اس زمین کو اپنے کمزور حریفوں کے خون اور آنسوں سے سیراب کر چکے ہیں، لیکن آج وہ مظلوم ہیں، اور وہ اس وقت تک مظلوم رہیں گے جب تک روم کی سرزمین ایرانیوں کے مظالم کا حساب چکانے کے لیے کسی بڑے افرید کو جنم نہیں دیتی۔ لیکن جب تک رومی مظلوم ہیں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کسریٰ کی فتوحات کے ساتھ ساتھ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ عاصم کی یہ جسارت سین کے لیے غیر متوقع تھی۔ سین نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا دیا اور دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، عاصم، آج دنیا مجھے صرف کسریٰ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے جانتی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ میں اس جنگ کو روکنے کی کتنی کوششیں کر چکا ہوں۔ مستقبل کے مورخ میری فتوحات کے تذکرے لکھیں گے، لیکن یہ کون مانے گا کہ میں رومیوں سے زیادہ اپنے ضمیر کے خلاف لڑتا رہا ہوں۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے میں نے قسطنطنیہ جانے کا خطرہ مول لیا۔ اس کے بعد جب میں رومیوں کے قید سے رہا ہو کر واپس آیا تو مجھے یقین تھا کہ فوکاس کی موت کی اطلاع اور نئے قیصر کی طرف سے مصالحت کی پیشکش کسریٰ کو مطمئن کر دے گی، لیکن میری یہ نیک توقعات پوری نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد میرا اولین فرض یہ تھا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو مجوسی کاہنوں کے تعصب سے بچانے کی کوشش کروں، اور میرے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ میں اندھا دھند کسریٰ کے ہر حکم کی تعمیل کروں۔ اگر میں کسریٰ کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیتا تو بھی یہ جنگ نہیں رک سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ مجھے عیسائیوں کا طرفدار ہونے کے جرم میں بدترین سزا دی جاتی اور میری جگہ یہ مہم کسی انتہائی سفاک آدمی کے سپرد کی جاتی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت زیادہ رحم دل ثابت ہوا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک میرے بس کی بات تھی میں نے اپنے لشکر کو بلا وجہ کچھ تو خون کی اجازت نہیں دی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آج تم اناتولیا کی بستیوں اور شہریوں میں ایک نصرانی کو بھی زندہ نہ دیکھتے۔ مجھے کئی وفادار ساتھیوں اور دوستوں نے اس قسم کی اطلاعات بھیجی ہیں کہ بعض مجوسی پیشوا اب کھلے بندوں مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ میرے ازدواجی تعلق نے مجھے عیسائیوں کا طرفدار بنا دیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے میری جگہ کسی ایسے انتہا پسند کو بھیج دیا جائے جس کا دل عیسائیوں کے لیے رحم کے جذبات سے قطعاً عاری ہو۔ میری آخری امید یہ تھی کہ کسریٰ جنگ کی طوالت سے پریشان ہو کر کسی نہ کسی دن صلح کے لیے آمادہ ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ایک خود فریبی تھی۔ اب بازنطینی سلطنت کا نام و نشان مٹانے کے لیے
کسرا کو مغرب میں بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا ہے۔ شہنشاہ کا ایلچی آوار قبائل کے خاقان کے پاس پہنچ چکا ہے، اور اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو کر لوٹا تو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کے لیے شاید ہمیں موسم بہار کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ چند دن قبل ہمارے ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ آوار اچانک حملہ کر کے قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ گئے تھے، اور اگر یہ خبر درست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسرا کا ایلچی ہماری توقعات سے زیادہ کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ عاصم نے کہا، یہ خبر درست ہے، لیکن خاقان نے کسرا کے حلیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف لوٹ مار کے لیے حملہ کیا تھا، اور اس حملے سے قبل اس کے آدمی کسرا کے ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ ایرج کو ہرقلیہ میں میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ سین ایک سکتے کے عالم میں عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ یوسیبا برابر کے کمرے سے نمودار ہوئی اور اس نے عاصم سے پوچھا، ایرج قتل ہو چکا ہے؟ جی ہاں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سین نے اپنے حواس درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ عاصم نے جواب دیا، جناب، وہ لوگ ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتارتے وقت زیادہ سوچ پچار سے کام نہیں لیتے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایران سے دور ہیں۔ سین نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ایرج کا خاندان ایران کے تمام عمرہ سے زیادہ بااثر ہے، اور جب اس کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملے گی تو یہ لوگ سارے ملک کو خاقان کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ جناب، خاقان کو ان کا اشتعال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی سپاہی کسرا کے سپاہیوں سے زیادہ جنگجو اور خونخوار ہے۔ سین نے کہا، کاش میں اس بے وقوف کو وہاں جانے سے روک سکتا، لیکن یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے مجھ سے بالا بالا شہنشاہ کے احکام حاصل کیے تھے، اور اس کا مقصد صرف مجھے نیچا دکھانا تھا۔ عاصم نے کہا، کیا اب بھی آپ کسرا کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ رومیوں کی دوستی آوار کی دوستی سے بہتر ہے؟ سین نے جواب دیا، ممکن ہے کہ اب میں کسرا کی خدمت میں حاضر ہونے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو جاؤں، لیکن اگر میں کسرا کے پاس جانے کے لیے تیار بھی ہو جاؤں تو بھی تمہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آسان یا نرم شرائط پر صلح کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کسرا کو مطمئن کرنے کے لیے رومیوں کو زہر کے کئی تل گھونٹ حلق سے اتارنے پڑیں گے۔ صلح کے لیے کسرا کی شرائط وہی ہوں گی جو کسی مفتوحہ یا باج گزار ملک سے منوائی جاتی ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، جناب، مجھے معلوم ہے، اور یہ بات میں قیصر سے بھی کہہ چکا ہوں۔ سین نے کہا، میں قیصر کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا کہ اگر شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تو میرا لشکر رومیوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے گا۔ تاہم کسرا کے پاس جانے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ قیصر مصالحت کی خاطر کہاں تک جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ قیصر کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ عاصم، اگر میں یہ کہوں کہ میں ہرقل کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہوں تو کیا وہ واقعی یہاں آ جائے گا؟ جی ہاں، عاصم نے جواب دیا، ہرقل کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ شام کے وقت فستینہ قلعے کی سفیل پر کھڑی تھی۔ عاصم دروازے کے سامنے کچھ فاصلے پر سرف کے درختوں سے نمودار ہوا، اور اسے دیکھتے ہی وہ زینے سے نیچے اتر آئی اور دروازے سے چند قدم دور رک کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب عاصم اس کے قریب پہنچا تو اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، میں ذرا سیر کے لیے باہر نکل گیا تھا۔ آئیے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ فستینہ یہ کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور عاصم اس کے پیچھے ہو لیا۔ فصیل کے اوپر پہنچ کر فستینہ نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، آج نیا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ چاند تم سے پہلے دیکھ چکا ہوں۔ عاصم نے فستینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور رک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، فستینہ، تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں قسطنطنیہ سے بہت جلد واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر تمہارے ابا جان کو کسرا کے پاس جانا پڑا تو مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ تم میرا انتظار کر سکو گی؟ ہاں، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ تم ضرور آؤ گے تو میں مرتے دم تک تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ عاصم نے فستینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اترنے لگے۔
کشتی کنارے پر لگی، پھر چند ثانیے توقف کے بعد کلاڈیوس اور ویلیریس نیچے اتر پڑے۔ سپہ سالار کہاں ہیں؟ وہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک خیمے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عاصم نے ان کو بتایا۔ اگر آپ کے ساتھی جہاز سے اترنے میں کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو مجھے یرغمال کے طور پر جہاز پر بھیج دیجیے۔ کلاڈیوس نے کہا، نہیں، مجھے تمہارے متعلق کوئی بد اعتمادی نہیں، اور اب شاید قیصر بھی یہاں آنے کے لیے یرغمال کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ میں صرف تمہاری زبان سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے ساتھیوں کی حفاظت کے متعلق پورا اطمینان ہے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر مجھے یہ اطمینان نہ ہوتا تو سمندر کے کنارے آگ نہ جلاتا۔ سپہ سالار بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کلاڈیوس نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، عاصم، فرض کرو اگر آج رات قیصر بذات خود میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جاتا تو تم کس حد تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے تھے؟ عاصم کچھ دیر بدحواس سا ہو کر کلاڈیوس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں تمہاری تسلی کے لیے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی سپاہیوں کا جو دستہ اس وقت جہاں موجود ہے وہ سپہ سالار کے انتہائی جانثار آدمیوں پر مشتمل ہے۔ تاہم اگر قیصر کو تمہارے ساتھ دیکھ کر کسی کی نیت بد ہو جاتی تو تم لوگوں سے کہیں زیادہ ایران کے سپہ سالار کو اپنے معزز مہمان کی جان بچانے کی فکر ہوتی۔ جس سین کو میں جانتا ہوں اس کے متعلق میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قیصر کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، میرے دوست، اب روم اور انسانیت کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تمہارے لیے یہ بات چننے کے لیے بہت تھوڑا وقت ہے کہ تم اس عظیم ذمہ داری سے کہاں تک عہدہ برا ہو سکتے ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ قیصر جسے دنیا ہرقل کے نام سے پکارتی ہے تمہارے سپہ سالار کے سامنے کھڑا ہوگا۔ عاصم کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے کہا، آپ انہیں لے آئیں، میں سپہ سالار کو اطلاع دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ قیصر کے استقبال کے لیے وہ بذات خود یہاں آنا پسند کریں گے، لیکن قیصر کسی اطلاع کے بغیر ان کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سین کے ساتھ اچانک ملاقات زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ یہ کہہ کر کلاڈیوس اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ ویلیریس، تم انہیں لے آؤ۔ سپہ سالار کے خیمے کی طرف سے کوئی مشعل اٹھائے نمودار ہوا اور عاصم نے کہا، معلوم ہوتا ہے سپہ سالار خود اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھے۔ سین اور اس کے دو محافظ مشعل بردار کے پیچھے آ رہے تھے۔ سین نے عاصم کو دیکھتے ہی شکایت کے لہجے میں کہا، تم نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ عاصم نے کہا، جناب یہ کلاڈیوس ہیں، میں آپ سے ان کا ذکر کر چکا ہوں، اور ان کے دوسرے ساتھی جہاز سے اترنے سے قبل مجھ سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے کشتی بھیج دی گئی ہے، وہ ابھی پہنچ جائیں گے۔ عاصم نے مزید کہا، یہاں ٹھنڈی ہوا میں آپ کو تکلیف ہوگی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کشتی کے واپس آنے تک خیمے میں آرام فرمائیں؟ سین نے جواب دیا، نہیں، میرے لیے یہ آگ زیادہ آرام دہ ہے۔ شاید وہ آ رہے ہیں، عاصم نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی نگاہیں سمندر کی طرف مبذول ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کنارے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ویلیریس اور اس کے ساتھی یکے بعد دیگرے کشتی سے اترے۔ کلاڈیوس اور عاصم نے آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا، لیکن سین الاؤ کے سامنے کھڑا رہا۔ ایک طویل قامت آدمی جو ایک بھاری قبا میں ملبوس تھا اپنے ساتھیوں سے 2 قدم آگے تھا۔ سین نے آگ کی روشنی میں اس کے پروقار چہرے پر نگاہ ڈالی اور مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ کلاڈیوس نے کہا، جناب، یہ ہمارے شہنشاہ ہیں۔ سین نے اضطراری حالت میں 2 زانوں ہو کر ہرقل کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، عالیجا، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں آپ سے ملاقات کیے بغیر کسریٰ کے پاس جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی تاخیر کے بغیر کسریٰ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ سین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر ہرقل سے کہا، چلیے عالیجا، یہاں ایک چھوٹا سا خیمہ آپ کی شایان شان تو نہیں، بہرحال ہم وہاں زیادہ اطمینان سے باتیں کر سکیں گے۔ ہرقل نے کہا، چلیے، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکوں گا۔ طلوع سحر سے قبل میرا واپس پہنچ جانا ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے اور سب لوگ ادب کے ساتھ ہرقل کے سامنے بیٹھ گئے۔ خیمے کے اندر کچھ دیر خاموشی رہی،
بالآخر سین نے کہا، علیجہ، موجودہ حالات میں صرف آپ کے ایلچی کو کسرا کے دربار تک پہنچانے کا ذمہ لے سکتا ہوں، لیکن صلح کی شرائط کو نرم کرنا یا آپ کے لیے قابل قبول بنانا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے اور ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے کہ ہمارے ایلچی کو کسرا کے سامنے ہمارے احساسات کی ترجمانی کا موقع مل جائے۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کب تک روانہ ہوں گے؟ سین نے جواب دیا، میں 2 دن کے اندر اندر تیار ہو جاؤں گا، اور اس عرصے میں آپ اپنے ایلچی کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ہرکل نے ایک معمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا ایلچی یہاں موجود ہے، ان کا نام سائمن ہے، میرے انتہائی قابل اعتماد دوست ہیں۔ میں تمہارے سامنے انہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ایران کے ساتھ صلح کرنا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ کلاڈیوس اور ولیریس بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ کسرا کے لیے چند تحائف ہماری کشتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہرکل نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، میرے خیال میں ہماری ملاقات کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں اب سین سے کچھ اور کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تم جہاز سے تحائف کا صندوق لے آؤ، ہمارے لیے طلوع سحر سے قبل واپس پہنچنا ضروری ہے۔ سین نے ایک سپاہی کو گھوڑے لانے کا حکم دیا اور پھر چند ثانیہ توقف کے بعد سائمن سے مخاطب ہو کر کہا، میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ سے کوئی یہ پوچھنے کی جرات نہیں کرے گا کہ آپ کون ہیں، تاہم جب تک آپ کسرا کے سامنے پیش نہیں ہوتے آپ کو ہر ممکن احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ آپ اناتولیا کے یہودی تاجروں کے بھیس میں میرے ساتھ سفر کریں گے۔ آپ کے لیے مناسب لباس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ سین 2 دن آبنائے باسفورس کے کنارے اپنے مستقر کا معائنہ کرنے اور فوج کے افسروں کو ضروری ہدایات دینے میں مصروف رہا۔ تیسرے روز غروب آفتاب کے وقت اس نے واپس پہنچتے ہی کلاڈیوس اور اس کے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ ہم صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگلے روز طلوع آفتاب سے 1 ساعت قبل عاصم اور اس کے ساتھی ایرانی سواروں کے ایک دستے کے ساتھ قلعے کے دروازے پر کھڑے سین کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک فیروز بھاگتا ہوا آیا اور اس نے عاصم سے کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ عاصم کچھ کہے بغیر فیروز کے ساتھ ہو لیا۔ سین قلعے کے اندر اپنے رہائشی مکان کے برآمدے میں کھڑا اپنی بیوی اور بیٹی سے الوداعی باتیں کر رہا تھا۔ عاصم اس سے چند قدم دور رک گیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلاتے ہوئے کہا، عاصم، میں رخصت ہونے سے قبل اپنی بیوی اور فسطینیہ کی موجودگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کل تک میرا یہی خیال تھا کہ میں اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد فسطینہ کے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن رات بھر سوچنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں روک لیا جائے اور میں جلد واپس نہ آ سکوں۔ ویسے بھی میری عمر کے آدمی کو اپنے حصے کا کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے میں رخصت ہونے سے قبل تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تم واپس آئے تھے میں نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فسطینہ تمہاری ہے۔ اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسرا کے دربار سے امن اور سکون کے متلاشیوں کے لیے یہ خوشخبری لے کر آؤں کہ یہ دنیا تمہاری ہے اور اس کی ساری مسرتیں تمہارے لیے ہیں۔ لیکن اگر میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو میرے لیے زندگی کا آخری اطمینان یہ ہوگا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی اور وفادار دوست موجود ہے۔ عاصم، میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آزمائش کا وقت آیا تو تم فسطینہ اور اس کی ماں کو مایوس نہیں کرو گے، اور یہ تمہارے ضمیر کی روشنی میں اپنے لیے سلامتی کا راستہ تلاش کر سکیں گی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی شہرت اور ناموری کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج جب میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ میں موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ عاصم، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو تم ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو گے اور میری بیٹی کو زندگی کی وہ راحتیں عطا کر سکو گے جو میں کسرا کا دوست اور ایران کا سپہ سالار ہونے کے باوجود عطا نہیں کر سکا۔ سین کی گفتگو کے دوران عاصم کی آنکھیں بتدریج آنسوں سے لبریز ہو رہی تھیں، اور جب اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو الفاظ کے بجائے موٹے موٹے آنسوں کے قطرے اس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ اس نے تشکر اور احسان مندی کے علاوہ بے بسی اور بے چارگی کے احساس سے مغلوب ہو کر کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں
کہ کسرا کے دربار میں آپ کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے، تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فسطینہ اور اس کی والدہ کو مجھ سے کسی بد عہدی، بے وفائی یا بزدلی کی شکایت نہیں ہوگی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ سین یہ کہہ کر اپنی بیوی اور فسطینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اب مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، یوسیبا نے ررستی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی چھلکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو امڈ آئے۔ فسطینہ نے اپنی ماں کے الفاظ دہرائے اور سسکیاں لیتی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ ابا جان، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ ضرور آئیں گے، شہنشاہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد سین اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر ایران کا رخ کر رہے تھے۔ پرویز اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی عظیم سلطنت بحیرہ اسور سے لے کر صحرائے نوبہ اور کوہ البرز سے شمالی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے پرانے دارالسلطنت مدائن کے ساتھ اس کی زندگی کی چند تلخ داستانیں وابستہ تھیں۔ چنانچہ آرمینیا، شام اور فلسطین میں اپنی فتوحات کے پرچم گاڑنے کے بعد اس نے دجلہ کے پار مدائن سے کوئی 60 میل شمال کی طرف اپنے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر شروع کر دی تھی۔ اس نئے شہر کا نام دستگرد تھا، اور کسرا نے مفتوحہ ممالک کے مال غنیمت اور باج گزار ریاستوں کے خراج سے جو خزانے جمع کیے تھے وہ دستگرد کی تعمیر پر صرف ہو رہے تھے۔ دستگرد کی عظیم محل کی وسعت، دلکشی اور رانائی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سنگ مرمر کی 40,000 ستون جو سونے، چاندی اور ہاتھی دانت سے مزین تھے اس کی چھتوں کو سہارا دے رہے تھے۔ دیواروں کے ساتھ 30,000 تصویریں آویزاں تھیں۔ بڑے گنبد کی چھت کے ساتھ 1,000 سنہری فانوس جھلملاتے تھے۔ تہ خانے کے 100 کمرے صرف قیمتی لباس اور سونے، چاندی اور جواہرات کے خزانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس محل کی 4 دیواری کے اندر 12,000 غلام اور خدمتگار موجود تھے، اور 3,000 وہ حسین و جمیل لونڈیاں تھیں جنہیں مفتوحہ ممالک سے جمع کیا گیا تھا۔ محل سے باہر 6,000 مسلح سوار ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ شاہی روب و جلال کی نمائش کے لیے 960 ہاتھیوں سے کام لیا جاتا تھا۔ ارد گرد میلوں تک زرخیز زمین کو باغات اور شکار گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور ان وسیع شکار گاہوں میں انواع و اقسام قسم کے وہ پرندے اور جانور جمع کیے گئے تھے جن کے شکار سے پرویز کبھی کبھی اپنا دل بہلایا کرتا تھا۔ ایران کا مغرور اور عیاش حکمران جب کبھی دستگرد سے باہر نکلتا تو اس کے سفر کا سامان 12,000 اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ غرض ایران کے اس نئے دارالحکومت یا ایرانی حکمران کے اس بے مثال عشرت کدے کے اندر اور باہر وہ سب کچھ موجود تھا جس کی ایک جابر حکمران کو تمنا ہو سکتی ہے، اور کسرا اس نئے دارالحکومت میں اپنے آپ کو ان با اثر عمرہ اور مجوسی کاہنوں کی سازشوں سے محفوظ پاتا تھا جو مدائن کے عوام کو اپنا اعلی کار بنا کر حکومت کا تختہ الٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے دل و دماغ پر اپنے باپ کے عبرتناک انجام کا یہ اثر تھا کہ وہ دنیا کے کسی انسان کو، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا تھا۔ حکومت کے انتہائی با اختیار افسر یا فوج کے بڑے بڑے جرنیل ایک دن اس کے دربار میں عزت کی کرسیوں پر رونق افروز دکھائی دیتے، اور اگلے دن کسی ادنا جاسوس کی شکایت پر قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں پہنچ جاتے۔ غرض دستگر کے عمرہ، کاہن اور اہلکار ایک دوسرے کے خلاف بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اور پرویز جو صرف ان لوگوں کے اتحاد کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ ان پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شام سین اور عاصم اپنے رومی ساتھیوں کو دستگرد کے شاہی مہمان خانے میں چھوڑ کر کسرا کے محافظ فوج کے سپہ سالار تورج کی قیام گاہ میں داخل ہوئے۔ تورج سین کے ان پرانے دوستوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مصائب کے دور میں کسرا کا ساتھ دیا تھا۔ سین نے کہا، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں اور کسی تاخیر کے بغیر شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تورج سین کا ہاتھ پکڑ کر ایک کشادہ کمرے میں لے گیا اور عاصم ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے تو تورج نے کہا، میں ابھی محل کے داروغہ کو اطلاع بھجوا دیتا ہوں۔ اگلے دن سین شاہی ایوان کے کشادہ کمرے میں اپنے فرما روا کی مسند کے سامنے کھڑا تھا۔ جہاں تک ہمیں علم ہے، تمہیں قسطنطنیہ فتح کرنے سے پہلے اپنا محاذ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر ہماری حکم دولی کی وجہ یہ ہے کہ تم کوئی خوشی کی خبر لائے ہو تو تمہیں کل یہاں پہنچتے ہی ہمارے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا۔
शहनशाह ने कहा। सीन ने झिझकते हुए जवाब दिया, आलीजा, ये गुलाम आपकी हुक्मतोली का ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकता। मैं एक अहम खबर लाया हूं। मैंने ये महसूस किया था कि मेरा किसी ताखीर के बगैर हजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर होना जरूरी है। परवेज ने कहा, कुस्तुनतुनिया की फतह के सिवा हमारे लिए और कोई खबर अहम नहीं हो सकती। अलीजा, मैं शर्मसार हूं कि मैं कुस्तुनतुनिया की फतह का मुजदा लेकर नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये खुशखबरी दे सकता हूं कि हमने जिस मकसद के लिए तलवार उठाई थी वो हासिल हो चुका है। कैसर हार मान चुका है और वो मजीद तबाही से बचने के लिए हमारी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। अगर उसके लिए दस्तगत का रास्ता मसदूद ना होता तो वो बजाते खुद यहां आकर आपसे सुलह की भीख मांगता। कसरा की हालत उस दरिंदे की सी थी जो जख्म खाने के बाद गहरी नींद से बेदार हुआ हो। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, हमने तुम्हें कैसर को पाबाए जंजीर जहां लाने का हुक्म दिया था और तुम उसके एलची बनकर आ गए हो। तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई? सीन ने कहा, अलीजा, मैं कई साल की नाकाम कोशिशों के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम अबनाए बास्फोरस का पानी ईरानी सिपाहियों के खून से सुर्ख किए बगैर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर इस जंग का मकसद ईरान का लोहा बनवाना है तो हमें यह मकसद हासिल हो चुका है। अगर कैसर ईरान के एक अदना बाजगुजार की हैसियत से आपकी पनाह में आ जाए और उसे आपकी वो शराइत मंजूर हों जो किसी शिकस्त खुर्दा दुश्मन की शेरक पर तलवार रखकर मनवाई जा सकती हैं, तो मुझे ऐसी जंग जारी रखने में कोई फायदा नजर नहीं आता जिसके नताइज के मुतालिक सरे दस्त कोई बात पूरे यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। रूमियों की मौजूदा बेबसी की वजह यह है कि उनकी शुमाल मगरबी सरहदों पर वहशी कबाइल ने तबाही और बर्बादी का एक तूफान बपा कर रखा है और वो हिलाकत से बचने के लिए हमारी पनाह में आना चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये वहशी हमेशा उनके लिए दुश्मन बने रहें। कैसर हमसे मायूस होकर उनकी तरफ देखेगा और ये मुमकिन है कि किसी दिन वो आपस में सुलह कर लें और हमें उनकी मुतहदा कुव्वत का सामना करना पड़े। शायद आपको ये इल्म ना हो कि ईरज जो खाकान के पास दोस्ती का पैगाम लेकर गया था उनके हाथों कत्ल हो चुका है। तुम ये समझते हो कि ईरज के कत्ल की खबर सुनकर हम मरूब हो जाएंगे? नहीं आलीजा, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर रूमी हमारी शराइत मान लें तो उन पर एतमाद किया जा सकता है, लेकिन आवार किसी के दोस्त नहीं बन सकते। परवेज ने सवाल किया, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हरकल हमारी तमाम शराइत मान लेगा? अलीजा, हरकल के एलची हजूर की कदम बोसी के लिए यहां पहुंच चुके हैं और वो सुलह की शराइत तय करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात लेकर आए हैं। कसरा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो कुछ देर बेहिस्सो हरकत बैठा सीन की तरफ देखता रहा। बिलाखिर उसने सवाल किया, तुम कब से कैसर के साथ सुलह की बात कर रहे थे और तुम्हारे पास इस बात की क्या जमानत है कि उसे हमारी हर शर्त कबूल होगी? अलीजा, अगर सिर्फ कैसर के एलची मेरे पास आते तो मैं उन्हें मुंह लगाने की जुर्रत न करता। मैं इसलिए यहां हाजिर हुआ हूं कि कैसर बजाते खुद आपके इस अदना गुलाम के पास हाजिर हुआ था। मुझे अंदेशा था कि अगर मैंने उसका पैगाम आप तक पहुंचाने में कोताही की तो शायद आप मुझे काबिल माफी नहीं समझेंगे। कसरा उठकर खड़ा हो गया। साकी ने जल्दी से आगे बढ़कर शराब का जाम पेश किया, लेकिन उसने गुस्से से हाथ मारा और सुनहरी जाम चंद कदम दूर जा गिरा। चंद सानिये बाद वो दोबारा मसनद पर बैठ गया और बोला, हरकल तुम्हारे पास आया था और तुम उसे गिरफ्तार न कर सके? तुम्हें हमारा यह हुक्म याद न रहा कि हम उसे पाबाए जंजीर देखना चाहते हैं? आलीजा, वो अपने हथियार फेंक कर मेरे पास आया था और मैं सोच भी नहीं सकता कि इन हालात में आप उसकी गिरफ्तारी पसंद फरमाएंगे। आलीजा, वो जानता था कि मैं एक शहनशाह का खादिम हूं और मेरा शहनशाह एक गिरे हुए दुश्मन पर हाथ उठाना पसंद नहीं करेगा। खामोश! तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया अब तक सिर्फ तुम्हारी गद्दारी के बायस फतह नहीं हुआ। सीन ने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, अलीजा, मैं गद्दार नहीं हूं। मेरे बाल आपकी खिदमत में सफेद हुए हैं। मैंने दुश्मन के कई शहरों और कई कलों पर आपकी फतुहात के परचम नस्ब किए हैं। खामोश! परवेज बुलंद आवाज में चिल्लाया, इस गद्दार को यहां से ले जाओ, इसकी खाल उतार दो
اور لاش مغربی دروازے کے باہر لٹکا دو، اور دشمن کے جو جاسوس اس کے ساتھ آئے ہیں انہیں حراست میں لے لو۔ قیصر و کسریٰ۔ اس کے ساتھ ہی کیسٹ کی سائیڈیں اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ کے لیے کیسٹ کی سائیڈ تبدیل کر دیں۔ شکریہ۔ سین سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ کسریٰ کے سامنے پیش ہوتے وقت اسے یہ خدشہ ضرور تھا کہ وہ ٹھنڈے دل سے صلح اور امن کی بات نہیں سنے گا۔ اپنی مہم کی ناکامی کی صورت میں وہ اپنے عہدے سے معزول ہونے کے بعد قید یا نظر بند ہونے کے لیے بھی تیار ہو کر آیا تھا۔ تاہم یہ امید اس کا آخری سہارا تھی کہ پرویز کا غصہ عارضی ثابت ہوگا۔ وہ پرویز کی طرف اس بچے کی طرح دیکھ رہا تھا جسے تمانچہ کھانے کے بعد پیار کی توقع ہو۔ سپاہی، داروغہ اور دوسرے افسر جو وہاں موجود تھے دم بخود ہو کر کبھی سین اور کبھی پرویز کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی اور کا معاملہ ہوتا تو وہ اس پر بھوکے درندوں کی طرح جھپٹ پڑتے، لیکن ایرانی لشکر کا ایک بہادر جرنیل اور پرویز کے بچپن کا دوست اس بے بسی کی حالت میں بھی عام انسانوں سے مختلف دکھائی دیتا تھا۔ پرویز کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ وہ چلایا، دیکھتے کیا ہو، اسے لے جاؤ۔ وہ آگے بڑھے۔ داروغہ نے سین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دبی زبان سے کہا، چلیے۔ اور سین نے اچانک ایسا محسوس کیا کہ اس پر چاروں طرف سے آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے داروغہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور بلند آواز میں چلایا، ہرمز کے بیٹے، میں تمہارا اس وقت کا ساتھی ہوں جب اس دنیا میں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تم میری کھال اتروا سکتے ہو، میری بوٹیاں نوچ سکتے ہو، لیکن مجھے یہ کہنے سے نہیں روک سکتے کہ تم ظالم ہو اور تمہارا انجام اپنے باپ سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم امن کے دشمن اور انسانیت کے قاتل ہو، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں تمہارے مظالم میں شریک تھا۔ میں اس یقین کے ساتھ مروں گا کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکا ہوں، اور تم اس خوف اور اضطراب کے ساتھ زندہ رہو گے کہ زندگی کا ہر سانس تمہیں ایک عبرتناک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور مرتے وقت تمہاری چیخیں میری سسکیوں سے زیادہ دردناک ہوں گی۔ میں مستقبل کے افق پر ان آندھیوں کے آثار دیکھ رہا ہوں جو تمہاری سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گے۔ قانون قدرت میں ہر ظالم کی سزا کا دن معین ہے، اور تمہاری سزا کا دن دور نہیں۔ جس طرح سین کے لیے ایک وحشیانہ سزا کا حکم غیر متوقع تھا، اسی طرح سین کی یہ تقریر پرویز کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس کا غصہ اضطراب خوف میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک کپ کپی لینے کے بعد وہ چلایا، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، اور ہمیں کسی تاخیر کے بغیر اطلاع دی جائے کہ ہمارے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ آن کی آن میں سپاہیوں کی ننگی تلواریں سین کے بدن کو چھو رہی تھیں، لیکن وہ اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ پرویز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور مغرور بادشاہ کو اس کی نگاہیں اس کے الفاظ سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتی تھیں۔ داروغہ نے سین کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، لیکن اس مرتبہ اس نے مزاحمت کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ مڑا اور ننگی تلواروں کے پہرے میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ پرویز رقاصاؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ گاؤ، ناچو۔ رقاصاؤں اور مغینوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور تھوڑی دیر بعد جب یہ محفل اپنے شباب پر تھی، محل کا داروغہ جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور آگے بڑھ کر سہمی ہوئی آواز میں بولا، علیجا، آپ کے حکم کی تعمیل ہو چکی ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے ہماری توہین کی ہوگی۔ محفل پر اچانک سناٹا طاری ہو گیا۔ رقاصائیں دم بخود ہو کر شہنشاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ پرویز چند ثانیے داروغہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے شراب سے لبالب جام اپنے منہ کو لگا لیا، اور ارغوانی شراب کی دھاریں اس کی پاچھوں سے نکل کر اس کی قبا کو داغدار کرنے لگی۔ پھر اس نے خالی جام دیوار کے ساتھ دے مارا اور کہا، اس نے لوگوں کے سامنے ہماری توہین کی ہوگی۔ تمہیں کھال اتارنے سے پہلے اس کی زبان نوچ لینی چاہیے تھی۔ علیجا، ہم نے اسے زیادہ دیر چیخنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے ہمارے متعلق کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں علیجا، مرتے وقت اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پرویز نے جھنجھلا کر کہا،
ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ علیجہ، وہ یہ کہتا تھا کہ عرب کے کسی نبی کی پیشن گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے۔ علیجہ، وہ یہ کہتا تھا کہ عرب کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق رومی عنقریب ہم پر غالب آ جائیں گے، ایران میں ظلم کے پرچم سرنگوں ہو جائیں گے اور دست گرد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ علیجہ، ہمارا خیال تھا کہ وہ جان دیتے وقت بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، لیکن موت کے خوف سے وہ دیوانے کی طرح چلا رہا تھا۔ جو لوگ اس کی چیخ و پکار سن کر وہاں جمع ہو گئے تھے، انہیں اس کی غداری کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ اس نے ہمارے متعلق اور کیا کہا تھا؟ پرویز نے پوچھا۔ علیجہ، میں اس کے الفاظ دہرانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پرویز غضبناک ہو کر چلایا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں۔ علیجہ، وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی موت کا افسوس نہیں، بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک ظالم کی خدمت میں بسر کی ہے۔ آج میں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اطمینان ہے کہ میرے قاتل کا انجام مجھ سے زیادہ عبرتناک ہوگا۔ علیجہ، یہ ممکن تھا کہ چند احمق اس کی باتوں سے گمراہ ہو جاتے، لیکن ہم نے اسے زیادہ دیر بکنے کا موقع نہیں دیا۔ پرویز نے پوچھا، ہرقل کے ایلچی ایک غدار کے انجام کو دیکھ کر بھاگ تو نہیں گئے؟ علیجہ، انہیں شاید ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ سین اپنے جرم کی سزا بھگت چکا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی تک مہمان خانے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک عرب بھی ہے۔ تورج نے پہلی بار قدر جرت سے کام لیتے ہوئے پوچھا، علیجہ، قیصر کے ایلچیوں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سر دست ہمارا یہی حکم ہے کہ ان میں سے کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ جس وقت محل کا داروغہ پرویز کو سین کی موت کی اطلاع دے رہا تھا، کلاڈیوس اور عاصم شاہی مہمان خانے کے دروازے پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور سائمن اور ولیریس بے چینی کی حالت میں چند قدم دور مہمان خانے کی کشادہ صحن میں ٹہل رہے تھے۔ کلاڈیوس نے کہا، عاصم، انہیں بہت دیر ہو گئی، میں بہت پریشان ہوں۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس وقت کسرا کے دربار میں کیا ہو رہا ہے۔ عاصم کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ایک سرپٹ سوار صحن میں داخل ہوا اور وہ مضطرب سے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ سوار سین کے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو شہر سے باہر لشکر کے پڑاؤ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ عاصم اور اس کے ساتھیوں کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا اور چلایا، آپ نے سپہ سالار کے متعلق کچھ سنا؟ وہ اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر عاصم نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ سپاہی نے کرب انگیز لہجے میں کہا، وہ مر چکے ہیں۔ وہ دیر تک سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اچانک عاصم نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ سپاہی کے کندھے پر رکھ دیے اور اسے بے دردی کے ساتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ سپاہی کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا، کاش یہ خبر غلط ہوتی۔ جب پڑاؤ میں کوہرام مچا ہوا تھا تو ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن میں شہر کے ایک چوراہے میں ان کی لاش دیکھ چکا ہوں۔ عاصم نے کرب کی حالت میں اپنے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، اگر سین قتل ہو چکا ہے تو اس کا قاتل پرویز نہیں بلکہ میں ہوں۔ میں نے ہی اسے موت کا راستہ دکھایا، میں نے ہی اسے صلح کا ایلچی بن کر یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ کاش میں اس کے ساتھ ہوتا، کاش اس سے پہلے میری کھال اتار لی جاتی اور میں اس سے یہ کہہ سکتا کہ میں جرم میں ہی نہیں بلکہ سزا میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ کلاڈیوس نے ولیریس سے مخاطب ہو کر کہا، تم استبل سے عاصم کا گھوڑا لے آؤ، جلدی کرو۔ ولیریس استبل کی طرف بھاگ گیا اور کلاڈیوس نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عاصم، اب تمہیں ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس کی تکمیل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، لیکن موجودہ حالات میں تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی یہاں ٹھہرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ خدا کے لیے تم یہاں سے نکل جاؤ اور سین کی بیوی اور بیٹی کی حفاظت کی فکر کرو۔ یہاں رہ کر تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مجھے بدترین حالات میں بھی کسرا سے یہ توقع نہیں تھی
کہ وہ ہمیں موت یا قید کی سزا دے گا۔ ہم ایک ہار ماننے والے حکمران کے ایلچی ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی سے بڑی بدسلوکی یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں دھکے دے کر دستگیر سے نکال دیا جائے، لیکن تمہارا معاملہ ہم سے مختلف ہے۔ تم سین کے دوست ہو اور وہ تمہیں کسی نیک سلوک کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔ اگر ہمارا انجام انتہائی عبرتناک ہو تو بھی تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن عاصم کے ذہنی اور جسمانی قوا شل ہو چکے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کلاڈیوس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کلاڈیوس چلایا، اب سوچنے کا وقت نہیں عاصم، خدا کے لیے جلدی کرو۔ عاصم ایک گہری سانس لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گیا، لیکن ابھی وہ بیرونی دروازے سے چند قدم دور تھے کہ چند مسلح سپاہی نمودار ہوئے اور نیزے تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک خوش وضع نوجوان جو ان سپاہیوں کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھا اور اس نے کہا، تم باہر نہیں جا سکتے۔ سپاہیوں نے عاصم اور اس کے ساتھی کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا۔ عاصم 5 دن سے دستگرد کے قلعہ نما قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹری میں پڑا ہوا تھا، اور خوف اور اضطراب کی یہ ایام اسے مہینوں اور برسوں سے زیادہ طویل محسوس ہوتے تھے۔ یہ قید خانہ سینکڑوں زندہ انسانوں کا قبرستان تھا، اور یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو طویل قید کے صعوبتوں کے باعث ذہنی توازن سے محروم ہو چکے تھے۔ عاصم آس پاس کی کوٹریوں سے ان کے مہیب قہقہے اور روح فرسا چیخیں سنا کرتا تھا۔ اپنی زندگی کے بدترین ادوار میں بھی اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہ سارے چراغ جو اس نے اپنے آنسوں سے روشن کیے تھے بجھ چکے تھے۔ پرویز نے رومی ایلچیوں کو شرف بازیابی عطا کرنے سے پہلے ان کے سامنے صلح کی شرائط پیش کرنے کی ذمہ داری اپنے وزراء اور فوج کے عہدیداروں کے علاوہ ان مجوسی کاہنوں کو سونپ دی تھی جو عیسائیوں کی تذلیل اپنا مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے، اور ان لوگوں نے چند دن غور و فکر کے بعد ہرقل کے ایلچیوں کے سامنے جو مسودہ پیش کیا وہ ایسی توہین آمیز شرائط پر مشتمل تھا جو صرف ایک ظالم فاتح اپنے پاؤں میں گرے ہوئے دشمن کی شارک پر تلوار رکھ کر منوا سکتا ہے، لیکن رومیوں کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پرویز کے وزیر نے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، فاتح عالم، آپ کا ادنا غلام صلح کی شرائط کا اعلان کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کسرا نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وزیر نے یہ اعلان کیا، فاتح عالم فرما روائے اعظم خسرو پرویز نے صلح کے لیے روم کے حکمران ہرقل کی التجا قبول فرماتے ہوئے اس کے با اختیار نمائندوں کے سامنے حسب ذیل شرائط طے فرمائی ہیں۔ ہرقل شام، فلسطین، مصر، آرمینیا اور ایشیائی کوچک کے تمام مفتوحہ علاقوں پر شہنشاہ ایران کی حکمرانی تسلیم کرتا ہے۔ فاتح عالم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ باسفورس کے مغرب میں رومی سلطنت کے کسی اور حصے پر قبضہ نہیں کریں گے، اور اس کے بدلے رومی انہیں 1000 ٹالنٹ سونا، 1000 ٹالنٹ چاندی، 1000 حریر کی قبائیں، 1000 بہترین گھوڑے اور 1000 رومی دوشیزائیں بطور خراج پیش کریں گے۔ اگر 6 ماہ کے عرصے میں یہ شرائط پوری نہ کی گئیں تو یہ معاہدہ کالعدم سمجھا جائے گا۔ اب شہنشاہ عالم ہرقل کے ایلچی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ شرائط قبول ہیں؟ سائمن نے کسرا کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عالیجا، ہرقل کو آپ کے احکام کی تعمیل سے انکار نہیں ہوگا، لیکن روم کے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہرقل کو اتنا خراج جمع کرنے کے لیے زیادہ مہلت کی ضرورت ہوگی۔ ملکہ نے شہنشاہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے کچھ کہا، اور وہ پہلی بار سائمن سے مخاطب ہوا، اگر ہرقل ہمیں اس بات کا اطمینان دلا دے کہ وہ نیک نیتی سے ہماری شرائط پوری کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی درخواست پر اسے مزید مہلت دینے کے متعلق سوچیں گے۔ پرویز نے مزید کہا، تم ہرقل کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے سکتے ہو کہ اگر اس نے ہیلا جوئی سے کام لیا تو ہمارے سپاہی دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کریں گے اور قسطنطنیہ کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ ایک وزیر نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، فاتح عالم، آپ کا اقبال بلند ہو اور آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں، اور حاضرین دربار اس کی تقلید میں آوازیں بلند کرنے لگے، کسرا کا اقبال بلند ہو، کسرا کے دشمن ذلیل و خوار ہوں۔ پرویز نے اچانک ہاتھ بلند کیا اور وہ خاموش ہو گئے۔
اس نے کہا، ہم اس کامیابی کی خوشی میں 1 ہفتے کے لیے جشن عام کا حکم دیتے ہیں۔ اگلی صبح قیصر کے ایلچی دستگرد سے روانہ ہو چکے تھے۔ سلطنت روما کی صدیوں کی عظمت خاک میں مل چکی تھی اور کچ کلاہ ایران قیصر کے ایلچیوں سے انتہائی توہین آمیز شرطیں منوانے کے بعد روئے زمین کا مغرور ترین انسان بن چکا تھا۔ عوام فتح کا جشن منا چکے تھے اور ان 7 دنوں میں ان کے میکدے شراب سے خالی ہو چکے تھے۔ کسرا کے مفتوحہ ممالک کی افواج کو اپنے حکمران کی کامیابی کی اطلاع ذرا تاخیر سے ملی، تاہم انہوں نے بھی جشن کی رسومات پورے جوش و خروش سے ادا کی۔ بے بس عوام کے لیے یہ دن قیامت کے دن تھے۔ شراب سے بدمست سپاہیوں کی ٹولیاں ان دنوں بھوکے بھیڑیوں کی طرح انسانوں کی بستیوں میں گھومتی تھیں اور وحشت و بربریت کے جگر خراش مناظر جو ان لوگوں نے اپنے شکست کے ایام میں دیکھے تھے وہ ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ دہرائے جا رہے تھے۔ ایشیائی کوچک مصر اور شام کی فضائیں ظالموں کے قہقہوں اور مظلوموں کی چیخوں سے لبریز تھیں۔ ایک دن یمن کا ایرانی گورنر سالانہ لگان کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے لیے دستخط پہنچا۔ پرویز نے اس کی آمد کی اطلاع ملتے ہی اسے اپنے پاس طلب کیا اور یمن کے حالات پوچھنے کے بعد سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ عرب کے باشندے نے خدا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ گورنر نے جواب دیا، علیجا، میں نے صرف یہ سنا ہے کہ یہ نبی مکہ میں پیدا ہوا ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ اس نبی نے رومیوں کے ہاتھوں ہماری شکست کی پیشن گوئی کی ہے؟ میں نے یہ سنا ہے علیجا، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اہل مکہ نے نبوت کے اس دعوے دار اور اس پر ایمان لانے والے چند نادار اور بے بس لوگوں کو وہاں سے نکال دیا ہے اور اس نے وہاں سے کئی منزل دور یثرب میں پناہ لی ہے۔ اس کے بعد مکہ سے جو اطلاعات میرے پاس پہنچی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کے اپنے قبیلے کے لوگ اس کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ اسے یثرب میں بھی چین نہیں لینے دیں گے۔ ظاہر بین نگاہیں رومیوں کی ذلت اور رسوائی کا آخری نقشہ دیکھ رہی تھی۔ قسطنطنیہ کے جانشین اس تاریک گڑھے میں دم توڑ رہے تھے جہاں سے ان کے دوبارہ اٹھنے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ ہرقل کے اقبال کا آفتاب غروب ہو چکا تھا اور اس کے مقدر کی رات ان ستاروں کی جلملاہٹ کے بغیر تھی جو تھکے ہارے مسافروں کو صبح کا پیغام دیتے ہیں۔ لیکن اب بھی خدا کی زمین پر مٹھی بھر انسانوں کی ایسی جماعت تھی جس کے نزدیک ابھی تک فتح اور شکست کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ محمد عربی کے یہ غلام جنہیں مشرکین مکہ ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں سنا کر چڑھایا کرتے تھے، اپنے آقا کی زبان مبارک سے خالق ارض و سما کا یہ پیغام سن چکے تھے کہ رومیوں کی شکست بالآخر فتح میں تبدیل ہو جائے گی اور زمانے کا کوئی انقلاب اس پیشن گوئی کی صداقت پر ان کا ایمان متزلزل نہیں کر سکتا تھا۔ مشرکین مکہ اپنی قوت اور جنگی وسائل کے اعتبار سے غریب اور نادار مسلمانوں پر وہی فوقیت رکھتے تھے جو ایرانیوں کو رومیوں پر حاصل تھی، اور اس وقت جبکہ وہ مکہ میں اپنے عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں کے بے پناہ مظالم سے تنگ آ کر انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں مدینے کا رخ کر رہے تھے، یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے قافلے کا ہر قدم فتح کی منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، اور راستے کی یہ پہاڑیاں جو ان کی بے بسی کا مشاہدہ کر رہی ہیں کسی دن ان کی جاہو جلال سے لرز اٹھی تھی۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ کفر کی تاریک آندھیوں سے پناہ ڈھونڈنے والے نور کا ایک ایسا سیلاب بن کر لوٹیں گے جس کی تابانیوں سے مکہ کے در و دیوار جگمگا اٹھیں گے۔ ظاہر بین آنکھوں کو عرب و عجم کا صرف ایک ہی نقشہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عرب کے اندر صرف اسلام کے دشمن اور عرب سے باہر صرف رومیوں کے ایرانی حریفی غالب رہیں گے۔ ان کے نزدیک نصرانیوں کی تقدیر مجوسیوں اور مسلمانوں کی قسمت مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی۔ عرب میں صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر تھا جسے پورے ملک میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مشرکانہ رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا اور روئے زمین پر خدا کا پہلا گھر بتوں سے بھر دیا گیا تھا، تاہم اس شہر کے ساتھ عربوں کی عقیدت کا رشتہ ابھی تک قائم تھا۔ وہ ہر سال حج کی رسومات ادا کرنے اور اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں سے منتیں مانگنے کے لیے یہاں آتے تھے
اور صدیوں سے بیت اللہ کی نگرانی اور حفاظت کے فرائض ادا کرنے کے بعد قبیلہ قریش کو بھی عرب قبائل میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ وہ اس جہالت کے علمبردار تھے جس کی تاریکیاں پورے عرب کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھیں۔ وہ ان مذہبی اور سیاسی عقائد کے معلم تھے جس کے باعث یہ ملک ایک اخلاقی انحطاط کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ان حالات میں ایک نئے دین کے خلاف ان کا نعرہ پورے عرب کو مشتعل کر سکتا تھا، اور ظاہری حالات سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ جب عرب کے کسی میدان میں مسلمانوں کے ساتھ قریش مکہ کا تصادم ہوگا تو پورے عرب کی طاقت ان کی پشت پر ہوگی۔ اگر مکہ سے کوئی بگولا اٹھا تو یثرب تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک مہیب آندھی میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن وہ قافلہ جو رات کے وقت مکہ سے نکلا تھا اور جس کی ساری پونجی ایمان کی نہ ختم ہونے والی دولت تک محدود تھی، ظاہری حالات کے تاریک پردوں سے آگے ایک ایسے مستقبل کی منازل دیکھ رہا تھا جہاں ایک نئی صبح کا آفتاب پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا۔ ہرقل کی افواج جنگ کے میدانوں میں پٹ چکی تھی، اس کے خزانے خالی ہو چکے تھے، اور اب حالات نے اسے ایک بے رحم اور مغرور دشمن کے انتہائی توہین آمیز مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بددل اور مایوس ہو چکی تھی، اور قسطنطنیہ کے در و دیوار اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ تاج جو سلطنت روما کی سطوت اور جبروت کا آئینہ دار تھا اسے غلامی کے توق سے زیادہ بدنما محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسی کشتی کا ناخدا تھا جس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے تھے۔ اہل روم جو چند برس قبل اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کے راستے میں آنکھیں بچاتے تھے، اب اس کے وجود کو اپنے لیے ایک سزا سمجھتے تھے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ روم کی ذلت اور رسوائی کا آخری منظر دیکھنے کے بعد قدرت کی وہ اندیکھی اور انجانی قوتیں اچانک حرکت میں آ جائیں گی جن کے اشاروں پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اور باد سموم سے جھلسے ہوئے بے جان صحرا سبزہ زار بن جاتے ہیں۔ قیصر کے لیے ایرانیوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا ایک مجبوری تھی۔ امن کی خاطر شاید وہ اپنی رعایا کے ہاتھوں سے سوکھی روٹیاں چھین کر بھی ایرانیوں کو پیش کر دیتا، لیکن 1000 دوشیزاؤں کا مطالبہ پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے ایلچیوں سے صلح کے لیے پرویز کی شرائط سننے کے بعد اس کے لیے 2 ہی راستے تھے۔ اولن یہ کہ وہ اپنی بے بس رعایا کو ایرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کہیں بھاگ جاتا، اور ثانیاً یہ کہ وہ زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اپنے طاقتور، مغرور اور بے رحم دشمن کے خلاف سینہ سپر ہو جاتا، اور قیصر نے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس کی نیم جان رعایا کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے کمزور، بے بس اور عیاش حکمران کی ذہنیت کی تبدیلی کے ساتھ زمانہ بھی ایک نئی کروٹ بدل رہا ہے۔ وہ کسان اور چرواہے جو صرف زندہ رہنے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے، اب آزادی یا موت کے نعرے لگاتے ہوئے ہرقل کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، اور وہ سپاہی جو جنگ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی رہی سہی پونجی لٹانے کے متعلق سوچ سکتے تھے، اب اپنے سینوں میں مشرق کے ان شہروں اور قلعوں پر جلغار کرنے کا حوصلہ پاتے تھے جہاں برسوں سے مجوسیت کی فتح کے پرچم لہرا رہے تھے۔ بازنطینی حکمران اور اس کی رعایا کی یہ کایا پلٹ انسانی تاریخ کا ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔ ہرقل ایک طرف نئی فوج بھرتی کرنے اور دوسری طرف بحیرہ مامورہ اور آبنائے باسفورس میں جہاز جمع کرنے میں مصروف تھا۔ باسفورس کے دوسرے کنارے پر ایران کی عظیم لشکر کے خیمے اب بھی دکھائی دیتے تھے، لیکن اپنی زبردست تیاریوں کے باوجود ہرقل ایرانی لشکر پر براہ راست حملہ کرنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے حملے کی ناکامی کی صورت میں ایرانیوں کی جوابی کارروائی قسطنطنیہ کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر سکتی تھی، اور فتح کی صورت میں بھی خشکی کے راستے مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے عقب میں رست اور کمک کے طویل راستے غیر محفوظ ہو جاتے تھے۔ شام اور ایشیائی کوچک کی سرحدوں کے آس پاس پہاڑی علاقوں میں ایرانی لشکر کے ساتھ چند جھڑپوں کے بعد ہرقل نے موسم سرما کے دوران دریائے ہیلس کے کنارے قیام کیا، اور اس کے بعد قسطنطنیہ کے حالات نے اسے واپسی پر مجبور کر دیا۔ اس مہم میں ہرقل کو بظاہر کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ اس نے رومیوں کو پہلی بار یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی عافیت پسند حکمران کی ذہنیت تبدیل ہو چکی ہے، اور اپنی رعایا کے لیے وہ بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہے۔
اس مہم کے بعد ایک طرف اس کی شکست خوردہ رعایا کے دل میں نئے حوصلے بیدار ہو چکے تھے، اور دوسری طرف شام اور ایشیائی کوچک میں مجوسیوں کے ظلم و استبداد کی چکی میں پسنے والے عیسائی امید کی ہلکی سی روشنی دیکھ چکے تھے۔ تاہم ایرانیوں کے نزدیک ہرقل کی یہ مہم ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی، اور جب دستگھر میں اس حملے کی اطلاع پہنچی تو مجوسی کاہن اپنے حکمران کو یہ مژدہ سنا رہے تھے کہ فاتح عالم کے ہاتھوں سلطنت روما کی مکمل تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ اور پھر جب رومیوں کی واپسی کی اطلاع سننے کے بعد پرویز اور اس کے مصاحب مسرت کی قہقہی لگا رہے تھے، ہرقل ایک نئی مہم کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ہرقل کا جنگی بیڑا بحیرہ اسود میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے جہاز ترابزون کے نزدیک لنگر انداز ہو چکے ہیں، اور آرمینیا کی عیسائی جوق در جوق اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ کسرا پرویز کو یکے بعد دیگرے یہ ناقابل یقین اطلاعات پہنچی، اور پیشتر اس کے کہ وہ کسی جوابی کارروائی کا فیصلہ کر سکتا، ہرقل آذربائیجان میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اسے یہ خبر ملی کہ ارمیا ایران کا وہ قدیم شہر جہاں زردشت پیدا ہوا تھا، فرزندان صلیب کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں ایران کے سب سے بڑے آتش کدا کے مقدس آگ بجھ چکی ہے۔ مجوسیوں کے نزدیک ارمیا کی وہی حیثیت تھی جو عیسائیوں کے نزدیک یروشلم کی تھی، اور ایرانیوں کی جلغار سے قبل جس قدر عیسائی اپنے مقدس شہر کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ مجوسی ارمیا کے دفاع کے متعلق مطمئن تھے، اور اس شہر کی تباہی کے بعد مجوسیت کے علمبرداروں کے رنج و اضطراب کا وہی عالم تھا جو یروشلم کی تباہی کے بعد فرزندان تثلیث نے محسوس کیا تھا۔ ایرانی سلطنت اب انہی حالات کا سامنا کر رہی تھی جو یروشلم کی شکست کے بعد بازنطینی سلطنت کو پیش آئے تھے۔ کاتب تقدیر کے ہاتھ انسانی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹ رہے تھے، اور تاریخ کے اس نئے ورق کی پیشانی پر ایک ایسی جنگ کی داستان بھی لکھی جا رہی تھی جو اپنے نتائج کے اعتبار سے ارمیا میں روم و ایران کے مارکے سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ یہ بدر کے میدان میں ان 313 مسلمانوں کی جنگ اور فتح کی داستان تھی جن کا دین صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جبر و استبداد کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ یہ کسی قبیلہ، قوم یا نسل کی فتح نہ تھی، بلکہ اس ابدی صداقت کی فتح تھی جس کا پرچم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ایک طرف ہرقل کے سپاہی ارمیا میں ایرانیوں کی شکست پر خوشیاں منا رہے تھے، اور دوسری طرف آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار بدر کی فتح پر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ اسی طرح ایک طرف ایران کے مجوسیوں اور دوسری طرف مکہ کے مشرکین کے گھروں میں ماتم بپا تھا۔ وہ پیشن گوئی جس کا مذاق اڑایا گیا تھا اور جس کے خلاف مشرکین مکہ شرطیں بتتے تھے پوری ہو رہی تھی۔ ایران پر روم اور عرب پر اسلام کا غلبہ شروع ہو چکا تھا۔ تاہم ایران کے مغرور حکمران کے نزدیک ارمیا کی شکست ایک حادثہ تھا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ رومیوں نے ابھی تک اس کے عظیم لشکر کا سامنا نہیں کیا۔ اس نے ایک لڑائی میں ناکامی کا منہ دیکھا تھا، لیکن فیصلہ کن مارکے ابھی پیش آنے والے تھے، اور یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا۔ میدان بدر میں فوج کی تعداد اور اسلحہ کی برتری کے باوجود ایک عبرتناک شکست ان کے لیے تکلیف دہ ضرور تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ آنے والے مارکوں میں پورا عرب ان کی پشت پر ہوگا۔ ہرقل شمال مغرب کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد قزوین اور اصفہان کا رخ کر رہا تھا۔ پرویز نے اس کی غیر متوقع کامیابیوں سے پریشان ہو کر مصر سے لے کر ایشیائی کوچک تک اپنی بیشتر افواج کو واپس بلا لیا، لیکن ان افواج کے اجتماع سے قبل ہرقل میڈیا اور آسریا کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ دشمن کے خلاف کسی میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کے بجائے اس کی توجہ ان شہروں، قلعوں یا چوکیوں کی طرف تھی جہاں اسے کسی شدید مزاحمت کی توقع نہ تھی۔ اگر کسی میدان میں ایرانی افواج کے اجتماع کی خبر ملتی تو وہ اچانک اپنا رخ بدل کر مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا ہوا کسی ایسے قلعے یا مستقر پر حملہ کر دیتا جہاں زیادہ آسانی کے ساتھ دشمن پر ضربے کاری لگائی جا سکتی تھی۔ بالآخر پرویز نے اپنے دور افتادہ چوکیوں سے جمع ہونے والے لاتعداد لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی فوج جو 50,000 آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل تھی ہرقل کا سامنا کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔
دوسری فوج کو رومیوں کے عقب میں پہنچ کر ان کے رسد اور کمک کے راستے مسدود کرنے کا حکم ملا، اور تیسرا لشکر پرویز کے ایک انتہائی تجربہ کار جرنیل سربار کی قیادت میں قسطنطنیہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی نیت سے خلقدون کی طرف روانہ